अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल इटर्नल इंग्लिश। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज का जो वीडियो है ये है इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से और स्पेशली फर्स्ट सेम जो फर्स्ट सेम का सिलेबस है उसके हवाले से, यानी कि जो जॉन डन की पोएम है वैलिडिक्शन ए वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, उसी के हवाले से। इंग्लिश लिटरेचर ऐसा सब्जेक्ट है, इसके लिए क्लासेस बहुत ही ज़रूरी होती हैं। जब मैं भी फर्स्ट सेम में था हमारी क्लासेस अच्छी नहीं हुई। तो हमारी क्लास अच्छे से नहीं हुई क्योंकि बहुत ही डिस्ट्रैक्ट हुए हम, बहुत ही रीजंस के साथ। मैंने तभी सोचा कि इंशाल्लाह मैं कॉलेज ख़त्म करने के बाद ही यूट्यूब पे पूरा सिलेबस कॉलेज का बढ़ाऊँगा। रिसेंटली मैंने कॉलेज ख़त्म किया, मैंने सोचा कि अब मैं अपना प्रॉमिस पूरा करता हूँ। बस आप लोग सपोर्ट करें, इंशाल्लाह मैं पूरा सिलेबस कवर करूँगा। अगर आप लोगों को और किसी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं उसके लिए भी वीडियो लेके आऊँगा। लेट अस गेट इनटू द वीडियो। ए वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग बाय जॉन डन। पहले हम देखेंगे हम इस पोएम के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। जो पहला पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, और जो दूसरा है वो स्टाइल, और तीसरा हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। चूँकि इससे थोड़ा वीडियो बड़ी होगी तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो को पार्ट वाइज पार्ट्स में लाऊंगा, वरना ये बहुत ही बड़ी होगी तो फिर इंटरेस्ट नहीं रहता है पढ़ने का। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसमें पार्ट्स लेके आऊँ और आप लोगों को भी आसानी होगी। ए वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। पहले हम इस पोएम यानी कि इस टाइटल के बारे में जानेंगे। वैलिडिक्शन होता है फेयरवेल, जब कोई बंदा विदाई देता है। फॉरबिडिंग बोलते हैं मना करने को, और मॉर्निंग बोलते हैं रोने को, रोने धोने को, या दुख मनाने को। तो इस पोएम का टाइटल हमने देखा। अब हम देखते हैं ये पोएम, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये पोएम क्यों लिखी गई। तो ये पोएम एक मेटाफिज़िकल पोएम है जो कि जॉन डन ने अपनी वाइफ के लिए लिखी थी जब वो कॉन्टिनेंटल यूरोप यानी कि फ्रांस के लिए निकले थे। और ये 1611 और 1612 में लिखी गई और पब्लिश हुई है 1633 में, यानी कि जॉन डन के डेथ के 2 साल के बाद। क्योंकि जॉन डन की डेथ 1631 को हुई, तो 1633 को ये पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुई। किस में? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में। और इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी। और जब जॉन डन टूर के लिए निकले, यानी कि जब वो फ्रांस के लिए डिपार्चर हुए, तो उनके साथ उनका फ्रेंड था जिसका नाम था रॉबर्ट द्रुरी। और इस पोएम में जॉन डन ने अपनी वाइफ के लिए, यानी उसका लव टुवर्ड्स हिज वाइफ, उसी को बताया है। और उसमें जॉन डन ने यानी कि अपनी नॉलेज को भी दिखाया है कि उसने बोला कि मेरी कितनी नॉलेज है प्लैनेट्स के बारे में, अर्थ के बारे में, वगैरह वगैरह। और ये फेमस किस लिए है, ये पोएम इतनी फेमस क्यों हुई? क्योंकि इसमें जॉन डन ने जो कंपास कंसीट यानी कि लव को कंपेयर किया है, यानी जो कंपास होता है, जो ट्विन कंपास होता है, उसी के बारे में। तो उसी की वजह से ये पोएम इतनी फेमस हुई। और जॉन डन की वाइफ का नाम उसका नाम था एनी मूर। तो ये था बैकग्राउंड के बारे में। अब देखते हैं हम इस पोएम के स्टाइल के बारे में, यानी कि पोएम इसमें कितनी लाइनें है और ये कैसे लिखी गई। इस पोएम में टोटल 9 स्टेंजाज है और पर स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं। वो कुल मिला के 36 लाइन्स है इस पोएम में, जो कि राइम्स के मैंने बताया कि ए बी है। और इसमें जो जॉन डन है वो कंजुगल प्लेटोनिक स्ट्रेन ऑफ लव दिखाता है। और कॉलेज ने इस पोएम के बारे में कहा एन एडमिरेबल पोएम विच नन बट डन कुड हैव रिटन, यानी कि ये पोएम कोई नहीं लिख पाया, बस जो कि डन ने लिखी। ये था कुछ इसके स्टाइल और क्या बोलते स्टाइल और बैकग्राउंड के बारे में। अब इंशाल्लाह हम इस पोएम
کی لائن بائی لائن ایکسپلینیشن کریں گے. ایک دو اسٹینزا میں اسی ویڈیو میں ڈالوں گا تاکہ جو بات کی اسٹینزاز ہے وہ تھوڑا کم رہے. چلتے ہیں اسٹینزاز کی طرف یعنی لائن بائی لائن ایکسپلینیشن کی طرف. اور پلیز آپ یہ نوٹ ڈاؤن کریں پلیز، پھر بعد میں پرابلم نہیں ہوگی، آپ ریویژن خود بھی کر سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں. اب ہم ایک منٹ پوئم کی لائن بائی لائن ایکسپلینیشن کے بارے میں. اے ویلیڈکشن فاربیٹنگ مورننگ. As virtuous men pass mildly away and whisper to their souls to go, while some of their sad friends do say, the breath goes now and some say now. یہ جو اسٹینزا ہے اس میں ورچوس ورڈ آیا. ورچوس بولتے ہیں ہم جو کہ ریلیجیس، ایک ٹائپ کا ریلیجیس ہوتا ہے، یعنی کہ جو پاک ہوتے ہیں، یعنی کہ ہولی مین ہم بھی کہہ سکتے ہیں. پاس مائلڈلی اوے بولتے ہیں آرام سے جانے کو، یعنی آرام سے گزرنے کو. اور اس کے بعد آتا ہے وسپر. آپ کو پتہ ہے کہ جو کہ کہنا، ایک طرح سے کہنا یا پھسپھسانا. اور اس میں آیا ہے بس یہ 2-3 ورڈ جو تھوڑا ٹف تھے جو میں نے بتا دیے ہیں. اب بولتا ہے اس میں جان ڈن بولتے ہیں کہ ایز ورچوس مین پاس مائلڈلی اوے، جیسے کہ ورچوس یعنی ریلیجیس مین گزرتے ہیں، یعنی کہ بہت ہی شانتی سے گزرتے ہیں، وہ زیادہ شور نہیں مچاتے ہیں. اینڈ وسپر ٹو دیئر سولز گو، اور وہ اپنے سولز کو بولتے ہیں کہ آپ نکلو. ٹھیک ہے، وہ اپنے سولز کو بولتا ہے کہ آپ اب نکلیں باڈی سے. ویلسٹ سم آف دیئر سیڈ فرینڈز ڈو سے، مگر جو کہ جان ڈن یعنی کہ جان ڈن کے یا کسی کے بندے، جب کوئی بھی بندہ جب مرتا ہے اس کے سامنے اکٹھے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. تو جان ڈن بولتا ہے، نہیں جان ڈن بولتے ہیں اس پوائم میں کہ کچھ فرینڈز کہتے ہیں جو کہ دکھ بھرے فرینڈز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دا بریتھ گوز ناؤ، جو یہ بندہ ہے اس کی سانس اب چلی گئی ہے. اینڈ سم سے نو، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں. یہ جو لائن ہے فرسٹ اسٹینزا کی 4th لائن، اس لائن کی بہت سی ایکسپلینیشن دی گئی ہے. کچھ بکس نے یعنی کہ کچھ آتھرس نے اس کی ایکسپلینیشن ایسے کی ہے کہ دا بریتھ گوز ناؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو یہ بندہ ہے وہاں پر، وہ لوگ بولتے اسے آپ مرے. کچھ لوگ کہتے ہیں سم سے نو کہ نہیں، ابھی آپ مت جاؤ، ابھی آپ کی ضرورت ہے. اور کچھ بکس نے، کچھ آتھرس نے ایسی بھی ٹرانسلیشن کی ہے کہ جو میں نے ابھی بتایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ڈاؤٹ میں رہتے ہیں کہ شاید یہ بندہ مر گیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی ان کی سانس چل رہی ہے. اب تھوڑا میں سمرائز کرتا ہوں اس اسٹینزا کو. پوئٹ یعنی کہ جان ڈن بولتے ہیں کہ جو کہ ہولی مین ہوتے ہیں، ورچوس مین ہوتے ہیں، پاک لوگ ہوتے ہیں، وہ موت سے نہیں ڈرتے ہیں. اور جب وہ مرتے ہیں وہ کوئٹلی اور جنٹلی اپنے سولز کو بولتے ہیں کہ اب آپ ہماری باڈی کو ڈپارچر کریں. وہ مورننگ یعنی کہ غم نہیں مناتے ہیں، اور سولز کو بولتے ہیں کہ آپ اب چلے جائیں. اور جو کہ وہاں پر ان کے فرینڈز ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ مر گیا، یا ایسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ آپ کو ابھی نہیں مرنا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ ابھی ان کی سانسیں چل رہی ہیں، اور یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی آپ کو جانا تھا. تو یہ تھا اسٹینزا نمبر 1. اب ہم دیکھتے ہیں اسٹینزا نمبر 2. So let us melt and make no noise, no tear floods nor sigh tempests move. It were profanation of our joys to tell the lady our love. یہاں پر میں بتا دوں، یہاں پر جو آیا ہے TWERE، اسے ہم بولتے ہیں اٹ وائر. جہاں بھی یہ ورڈ آئے گا یہ اٹ وائر ہوگا. یہاں پر بولتے ہیں جان ڈن اپنی وائف کو ایڈریس کرتے ہیں، بولتے ہیں سو لیٹ اس میلٹ بولتے ہیں دور ہونے کو. ٹھیک ہے، جان ڈن اپنی وائف کو بولتے ہیں اب ہم کو ویلیڈکشن یعنی کہ فیئرویل کرنا چاہیے. اینڈ میک نو نوائز، اور ہم کو یعنی کہ شور نہیں مچانا چاہیے، یعنی کہ رونا دھونا یعنی کہ کرائنگ وغیرہ نہیں کرنی چاہیے. نو ٹیئر فلڈس،
نہ کہ ہم کو اپنی جو آنسو ہے اسے باڑ لانی ہوگی، باڑ لانی چاہیے، نارتھ سائڈ ٹیمپسٹس موو، نہ کہ ہم لوگوں کو طوفان لانا چاہیے، یعنی کہ ہمارے جو آنسو ہے اسے نہ ہم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو یعنی کہ مورننگ نہیں کرنی چاہیے، کرائنگ نہیں کرنی چاہیے. تو اس کا مطلب یہی ہے. اٹ وار پروفینیشن آف آور جوائز. پروفینیشن بولتے ہیں ہم ایک طرح کی انسلٹ کو. یہ جان ڈن بولتے ہیں یہاں پر اگر ہم ایسا کریں گے، یعنی کہ اگر ہم روئیں گے دھوئیں گے، فلڈس لائیں گے یا طوفان لائیں گے، سو اس سے کیا ہوگا، اس سے ہمارا جو لو ہوگا، یعنی اس سے ہمارا جو لو ہوگا اس کی ایک طرح سے انسلٹ ہوگی. ٹھیک ہے. ٹو ٹیل دا لیٹی اور لو، یعنی کہ ہم لیٹی بولتے ہیں لے مین، یعنی کہ عام لوگوں کو. کیا ہم عام لوگوں کو اپنے لو کے بارے میں بولیں گے، یعنی کہ ہم دکھائیں گے، ہم دکھاوا کریں گے کہ ہمارا لو کیسا ہے، یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں لو کیسا ہے. تو یہ ایک طرح کی انسلٹ ہوگی، یا ایک طرح کی انسلٹ ہوگی، یعنی کہ لے پیپل کو، یعنی کہ عام لوگوں کو بتانا یہ ایک انسلٹ ہوگی ہماری لو کو، کہ ہمارا پیار کتنا مضبوط ہے. تو یہ تھا اسٹینزا نمبر 2. اب ہم دیکھیں گے اسٹینزا نمبر 3. Moving of the earth brings harms and fears. Men reckon what it did and meant, but trepidation of the spheres, though greater far, is innocent. اس ٹینزا میں جو آیا ہے موونگ آف دا ارتھ موونگ آف دا ارتھ، یہاں پر جان ڈن بولتے ہیں کہ جو آتا ہے کیا بولتے سے زلزلہ، یعنی کہ ارتھ کو ایک جو آتے ہیں اسی کے بارے میں بتایا ہے. اور آیا ہے ریکن بولتے ہیں ہم کیلکولیٹ کرنے کو. اور ٹریپیڈیشن بولتے ہیں. ٹریپیڈیشن کیا بولتے ہیں؟ ٹریپیڈیشن بولتے ہیں مومنٹ، جو کسی چیز کے مومنٹ ہوتے ہیں اس کو ہم ٹریپیڈیشن بولتے ہیں. سیفیئرز، یہاں پر جو آیا ہے سیفیئرز، یہاں پر جان ڈن نے جو پلینٹس ہوتے ہیں اسی کے بارے میں بولا ہے. تو یہاں پر اب ہم دیکھیں گے تھوڑا سی میننگ یعنی ایکسپلینیشن. موونگ آف دا ارتھ، یعنی کہ جو کہ کیا بول ارتھ کویک ہوتا ہے. برنگز ہارمز اینڈ فیئر، جب ارتھ کویک ہوتے ہیں تو بہت سے یعنی کہ ڈیتھ بھی ہوتی ہے، یعنی کہ بہت سے نقصان ہوتا ہے، جو لوگوں کے درمیان خوف پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پر جان ڈن بولتے ہیں جب کہ ارتھ کویک آتا ہے وہ بہت سے یعنی دکھ اور ڈر لاتا ہے، ڈر پیدا کرتا ہے. مین ریکن، لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں واٹ اٹ ڈڈ اینڈ مینٹ، یہ جو زلزلہ آیا، یہ جو ارتھ کویک آیا، اس نے کتنا نقصان کیا اور کتنا پاسبل نقصان ہو سکتا تھا. جیسے کہ ہم مطلب ییٚلہِ بِنِل چھِ گژھان أسۍ چھِ پانہٕ تہِ وَنان پَتہٕ زِ یُس یہِ بِنِل گوٚو یا یُس یہِ ارتھ کویک گوٚو، یعنی کَتہِ گوٚو نۄقصان اور کَتھ جایہِ موٗدۍ کۭتیاہ. تو ہم خود بھی یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو کیلکولیشن ہم خود بھی لگاتے ہیں. سو یہاں پر جان ڈن بھی ایسا ہی بولتے ہیں کہ ارتھ کویک سے جب یعنی اتنا نقصان ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد بولتے ہیں بٹ ٹریپیڈیشن آف دا سیفیئرس، یعنی بٹ جو کہ مومنٹ ہوتا ہے سیفیئر یعنی پلینیٹس کا، وہ یہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر ایک پلینیٹ مومنٹ کرتا ہے، یا ارتھ بھی مومنٹ کرتا ہے، یعنی جو روٹیشن ہے، ریوالویشن آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. تو یہاں پر بھی جان ڈن بولتے ہیں لیکن جو ارتھ جو مومنٹ آف جو کہ سولر سسٹم یعنی پلینیٹس کا مومنٹ ہوتا ہے وہ ارتھ کویک سے بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ انوسینٹ ہے، دو گریٹر فار از انوسینٹ. جو ٹریپیڈیشن ہے، جو مومنٹ آف پلینٹس ہے، وہ ارتھ کویک سے کافی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اس سے کچھ نقصان نہیں ہوتا. یہاں پر میں نے بولا تھا کہ اس میں جان ڈن نے اپنی جو نالج اس کو بتایا ہے. یہاں پر دیکھو جان ڈن نے بتایا ہے کہ جو سائنس کے بارے میں اس کے بعد جو نالج تھی وہ انہوں نے ریویل کیا، انہوں نے بتایا. یہاں پر جان ڈن نے بتایا کہ اپنی وائف کے بارے میں کہ جن لوگوں کا پیار شانت ہوتا ہے یعنی سائلنٹ ہوتا ہے، وہ ان لوگوں سے کافی زیادہ ہوتا ہے جو کہ دکھاوا کرتے ہیں، جو کہ شور مچاتے ہیں. اس لیے جان ڈن یہاں پر اس اسٹینزا کو لایا. تو جان ڈن یہی بتایا کہ جن لوگوں کا پیار یعنی کہ جن لوگوں کا پیار شانت ہوتا ہے، سائلنٹ ہوتا ہے، وہ ان لوگوں سے کافی زیادہ ہوتا ہے، ان لوگوں سے بہت ہی زیادہ ہوتا ہے جو دکھاوا کرتے ہیں، کہ باقی لوگوں کو دکھانے کے لیے پیار کرتے ہیں. اپنی وائف کے بارے میں بتایا ہے یہاں پر اسپیشلی. سو یہاں پر جو ہم نے 1 2 3 یعنی 3 اسٹینزا کو کور کیا ہے. تو انشاءاللہ میں جو باقی جو کتنے اسٹینزا رہے 4 5 6 7
6 स्टेंजा रहा है, 6 स्टेंजा रहा है अब। तो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा इंशाल्लाह। तो प्लीज़ अगर आपको वो वीडियो चाहे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं वो 5-6 स्टेंजा भी कवर करूँ। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। सो थैंक्स, अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।